باہر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا جنازے کے بارے جب جنازہ 100 بھی پڑھیا جا سکتا، لوگوں نے دین نہ ٹھٹھا بنایا بھی مولانا احمد یار خان گجراتی اللہ معاف ہی کرے، 2 بندے میں بریلوی دوستان بڑے جھوٹے گئے تھے، انہوں نے 100 کھادی سی وکیلاں سچ نہیں بولنا، جھگڑی ہی جانا۔ ایک مولوی احمد بڑے چھڑوی سی، وہ بھی سچ شاید ہی انہیں بولیا ہوئے۔ دوسرا احمد یار گجراتی جال حق اور اسے دن تفصیل نہیں، جھوٹے حوالے اگے ہی لکھیا ہوتا ہے غلط، انہوں کوئی شرم حیا نہیں۔ ہاں تو احمد یار گجراتی اسے مسئلے تھے کہ دعا جڑی جنازے تو بعد کرنی جائز ہے، حوالہ کی ہے وہ میں پڑھ دوں۔ ہوں اس حوالے جو آیا وہ ٹھڈ پیڑ ہوں، وہ مننا نہیں جڑا اصل ہے، اور نواں ہی مسئلہ کرنا بھی جنازے تو بعد دعا۔ جنازہ جڑا سی وہ لڑتا سی تمہیں، اے مولانا احمد رضا خان بریلوی مرن تو پہلا ایک اپنے قادری دوست نے لکھیا کہ تو یہ دعاواں ساریاں یاد کر لا اور میری نماز جنازہ تے تیسری تکبیر تو بعد پڑھنی 13 کسے بریلوی کیتیاں یاد، 13 دعاواں عربی کتاباں جو کٹ کے انہیں دتیاں، اور 14 اپنی بھی نال لکھی کہ آ بھی جڑی نا میری دعا ہے بھی تسی یاد کر لو، اے میں آپ انہاں نیک دعاواں جو یاد کی 14 المنت الممتازہ نا رسالے دا لکھی 14 دعاواں، اور کیا ہنے یاد کرو تیسری تکبیر تو بعد میں پڑھنا۔ ایتھے جے کوئی اہل حدیث پڑھ لیں گے ہوئے کی لمحہ کر تہاڈا اعلیٰ حضرت 14 لکھ کے گیا، کئی صفحیاں وچ مکیاں المنت الممتازہ۔ تو دعاواں جنازے چ اتنے کسر کر لیں گے، ہن چیتا آیا بعد سارے حنفی علماء المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ، یہ 88 صفحے تو شروع ہوندیاں اور سمجھو ترجمے بھی نال دیتے جا کے مکدیاں 96 صفحے، 8 صفحیاں تے دعاواں تے نال ترجمے۔ اے بھائی بریلیو یاد کرو، ایداں دا جنازہ پڑھو ابھی یا بعد تکبیر سے تیسری تکبیر تو بعد دیاں دعاواں 14 بعد تمہیں پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں، بعد چیتا ہونا نا۔ ہوں الحمد شریف پڑھو 3 واری کل والا پڑھو، کہڑے دین نے دسیا؟ حنفی مذہب دسیا، مالکی دسیا، کسے بھی نہیں۔ الحمد پڑھن کا چاہے جڑا ہے اور کل والا پڑھن کا کوئی تک ہے گا؟ ایویں پڑھو جی ہوں بخشنا لگے رہتے بعد جنازہ چھتی مکا کے پھر دوڑے ہو جائے تو کوئی شاید۔ تو احمد یار گجراتی لکھدا کہ بہکی شریف چاہتا بے جنازے تو بعد دعا کیتی، حالانکہ جنازے تو بعد جو کیتا سی وہ تسی منکر دے، وہ نہیں تسی من دے کہ نہیں ایک واری جنازہ ہو گیا جے ولی نے پڑھ لیا پھر نہیں جنازہ ہو سکتا، ہمیں لکھاں بندہ رہ گیا نا نہیں پڑھ سکتا۔ حالانکہ جو پھر لکھن سے آتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ بغداد 16 واری ہویا، پھر جڑا امام ہے تھوڑا ادوں آتے پھر کہ نہیں بھائی اسی نہیں پڑھتے ہیں، اسی نہیں دوبارہ جنازہ پڑھن دے قائل، وہ 16 واری دس ساڈے امام دا اتنے بھی پڑھ رہے تھے اتنے پڑھ رہے تو ایک شاید جڑی جائز ہے وہ منکر دی۔ جنازے پڑھو جن رہ گئے پڑھی جان، بندے 500 رہ گئے پھر وہ پڑھ اے ہن حدیث پڑھا ٹھٹھا کیتا اے جو جنازے تو بعد دی دعا کڈی شرم و حیا دی کمی۔ باب الرجل تفوت الصلاۃ مع الامام فیصلی بعد، ایک آدمی آیا وہ امام تو رہ گیا، جنازہ انہیں پڑھاتے رہ گیا پیچھے تو آدھے کوئی حرج نہیں، وہ بعد نماز جنازہ پڑھ لے۔ ماتا سہل بن حنیف اوتیا بالرہبہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ 45 صفحہ اور سمجھو 4 جلد السنن الکبریٰ للبیہقی کہ سہل بن حنیف بدری صحابی فوت ہوئے، کوفہ دے حضرت علی رضی اللہ کو لیا گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ فلما تین جبانہ جس سے قبرستان گئے لاحق نہ کرزہ بن کعب فی ناس من قومی اور فی ناس من انصار، اتنے پھر حضرت کرزہ بن کعب آ گیا، اور وہ کئی انصاری ساتھی آ گئے جنہاں نہیں سی پڑھیا۔ قالوا یا امیر المومنین لم نشہد الصلاۃ علیہ، اسی نماز نہیں یہ پڑھ سکے تواڈے تو پیچھے رہ گئے۔ فقال صلوا رہے تسی انہاں تے نماز جنازہ پڑھ لو۔ فصلی بین کہ کرزہ بن کعب نے امام بن کے پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فکانا امام ہم کرزہ بن کعب، یا دوبارہ جنازہ ہے جہاں تسی آندے نہیں پڑھیا جا سکتا، یہ منک حوالہ یہ دے رہے ہیں تے دعا کردا پھرنا، یہ کتنے سلام تو بعد ہی دعا؟ ایس تو میں کیا بیٹھ دے ٹھیٹ اور بشرم کوئی نہیں تے ماروں گھٹنا پھوٹنا کچھ نہ کوئی لکھ دے آپ پہ دھوکھا لگو گے نہیں۔ اگلی روایت بھی ہے مستدل ان علی رضی اللہ صلی اللہ علیہ جنازۃ بعد ما صلی علیہ، کہ ایک واری خود حضرت علی بھی رہ گیا پیچھے، ایک آدمی دا نماز جنازہ پڑھیا گیا سی، حضرت علی نے دوبارہ پڑھا۔ تو تکرار جنازے دی ولی پڑھیا یا نہیں پڑھیا جن نے مرضی بندے پڑھتے رہن ٹھیک ہی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔
اور یہ بھی حدیث پاک ٹھیک ہے کہ قبر سے بھی پڑھ سکتے، اگر میت دفن نہیں ہو گئی ہے بندے رہ گئے قبر نو رکھ کے، جی منجی نو اگے رکھی قبر نو سامنے رکھنا اتنے جنازہ پڑھ، اور وہ بھی نال مڑ کے رکھ سکتے جڑے پڑھ چکے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے ایک کالے رنگ کی عورت سی بڑھیا، وہ مسجد کی خدمت کرتی سی، مہاجرہ ہو کے آئی سی، اتنے آپ نے وہ خیمہ لواتا، کچھ دن تو بعد آپ نے فرمایا وہ بھائی کا کی بنیا نظر نہیں آؤں، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا ہلا آدم تو منہ نہیں پیا، تسی اسے مرن کا مینوں کیوں نہ دسیا؟ انہوں نے آخیا حضور رات کا وقت سی، ابھی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہے، آپ نے فرمایا دلونی علی قبر، مینوں چل کے وہی قبر دسو، سنتے جاؤ کہ مینوں دسیا کیوں نہیں، قبر دسو، لوگ گئے قبر دسی، حاضر ناظر عالم الغیب بنانا بنائی تمہیں کون رکھ سکتا، زبان ملی ہے جی مرضی کر دے، مدینے دی گل ہے کوئی مسجد نبی فوت ہوئی ہے کوئی خبر نہیں، لم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت، حضور کو اس کے مرنے کی خبر نہیں، صحیح بخاری دے لفظ، اللہ دسے دسیاں نے آسمانہ دی بھی خبراں حضور نے دتیاں رب نے، مشرق مغرب دیا دتیاں، وہ دتی تے رہن دیو، بیڑی خبر آ وہی سناوے غیب نہیں وہ ہوندا، وہ اللہ صاحب آپ جتاوے سمجھے اس کو بندہ، تسی دن رات ٹی وی تو سن دے جے دوسرے اینیاں خبراں جان دیاں، یہ غیب ہے، ایک واسطہ دس رہا تم، پیغمبر ہوئے کوئی اللہ ہے جڑا کسے کو نہیں سکھدا، وہ علم اپنے آپ ہے، باقی ساری مخلوق وہ دسیاں سکھ رہی ہے، علم آپ کہدا ہوں تاکہ وہ چھپی گل کا پتہ دے رب اطلاع، صرف اطلاع رب کی طرفوں، علم غیب نہیں ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر لوگوں پیچھے کھڑا کیتا، پھر تکبیراں کئیاں، نماز جنازہ پڑھائی، وہ سارے اگے پڑھ چکے سی، اس تو کوئی ڈر نہیں، جنازہ جنی واری پڑھیا جائے ٹھیک ہی ٹھیک ہے، میت اگر ہے یا ٹھیک ہے جناب، قبر بھی چلیے کوئی ڈر نہیں، مہینے تک بھی کئی واری آپ نے حضور نے اور بات چاہ کے مہینہ ہو گیا سی دبیاں قبر سے، ہاں، اور بلکہ آپ نے فرمایا جب تک میں ہے اس دنیا مینوں دسیا بغیر بندہ نہ دفن کریا کرو، تہاڈیاں قبراں اندھیرے نہ پڑیاں تے میری دعا دی برکت نال نور پیدا ہونا، اس تو بار بار جنازہ ٹھیک ہے قبر تے پڑھ سکتے، جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں، جو مرنا کھپنا ہے مرزائی طرح 13-14 بچ پڑھ لو، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی ڈر نہیں، وہ جائز بات ہے، ورنہ جنیاں فقہ دی کتاباں تھوڑیاں اپنا لا یدو بعد اثرات الجنازہ کہ جنازے دے سلام تو بعد نہ دعا کرے، لأنہ یشبہ زیادہ تعالیٰ اثرات الجنازہ، کیونکہ دعا کرنا دسدا کہ تسی جنازے دی نماز نوں کافی نہیں سمجھے، تسی انہوں کٹیا سمجھا، وہ دعاواں بیکار گئیاں، تو یہ بدعت ہے، نہ رحمت پڑھنی بعد، نہ کوئی صورتاں پڑھنیاں، نہ دعاواں کرنیاں، پھر منجی چکو تو دفن کرو، اس ویلے نیکی یہی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دفن کر ہٹتے سی پھر حکم دیندے سی کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھرا دی بخشش دعا کرو، وسلو تثبیت اللہ کے سوال کرو کہ اللہ دے قدم ثابت رکھے، فإنہ الآن یسل، یہ سوال جواب شروع ہو گیا، اللہ دے فرشتے آ گئے انہوں پوچھنا شروع کر، تسی ہوں رب کے گڑ گڑاؤ کہ اللہ انہوں معاف کر دے قدم ثابت رکھے، وہ ٹھیک ہے کہ آدمی اسے پھر دعاواں چ لگ جان، اللہ دے حضور فریاد کر، جنازہ پڑھو بعد دفن کر کے پھر قبر سے دعا کرو، سنت نہیں ہے، جنہوں اللہ دے رسول دا طریقہ جڑا ہے کوئی خامی نظر آؤندی نا، انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، کوئی کمی چھڈ کے کیا پیغمبر خدا، وہ تمہیں آਉਂدا جاندا کوئی نہیں، اپنیاں من کر گلاں تو ہی کری جانی، کچھ نفع نہیں۔ اور اسے تو مولانا رضا خان نے رسالہ لکھیا بذل الجوائز، یہ سی نا جو لوگ کرتے انہوں جائز کر دینا سی، علم تو بڑا سی وکیل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ٹھیک کر، دعاواں لوگ منگ جانا، کوئی حرج نہیں، دعا جدوں مرضی کرے دعا کو منع، یہ نہیں لبا بے حضور نے کی نہیں ہے نا دعا دا کی، مگر اس تو بھی یہ لوگ دین نہ بنا لین، کی لکھدا اے ویکھو آپ ہی آندا بھی جڑے نا بھائی بڑے بڑے عالم جڑے حضرت ہوندے آ، جنہاں دی مسجداں جا کے لوگ کھاندے پیندے آ، انہاں نوں چاہیے بے دعا کہی چھڈ بھی دیا کرن تاکہ بے وقوف لوگ انہوں ضروری نہ سمجھ، اللہ اکبر، آندا عالماں نوں چھڈنا چاہیے تاکہ لوگوں دے علم تے رہے بھی یہ ضروری کر کوئی نہیں، نہ یہ حکم ہے، صرف جائز ہی اگر کدی کرے تو رسالہ بذل الجوائز ہے، وہ آخر سے حوالہ لبوں گا، اجے ہور گل جڑی ہے وہ ذکر